مرثیہ جناب عباس علیہ السلام کے حال میں ہے، شروع سے میں پیش کر رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ نعرہ تلوار، جناب عباس علیہ السلام کے میدان میں آنے کا سماں نہیں ہے، بلکہ صرف یہ خبر فوج کو معلوم ہوئی ہے کہ حضرت تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت کے آنے کے پہلے فوج کا جو حال ہے وہ نظم کیا ہے، نظر فرمائیں۔ آتا ہے شیر زیغم حق رزمگاہ میں، ہلچل ہے ہر طرف سپاہ کینہ خواہ میں، مختل نظام حرب ہے جنگی سپاہ میں، تصویر موت پھرتی ہے سب کی نگاہ میں، پھولے ہیں ہاتھ پاؤں ہر ایک پہلوان کے، لالے پڑے ہیں دیو توانوں کو جان کے، سر نگوں ہیں دلاور کے خوف سے، سیاف دم چرائے ہیں صفدر کے خوف سے، بزدل لرز رہے ہیں غضنفر کے خوف سے، پر ہم پرے ہیں زیغم حیدر کے خوف سے۔ میں سماعت فرمائے، ہوش اڑ رہے ہیں پاؤں کا جمنا محال ہے، بن بن کے ٹوٹتی ہیں صفوں کا یہ حال ہے۔ ہوش اڑ رہے ہیں پاؤں کا جمنا محال ہے، بن بن کے ٹوٹتی ہیں صفوں کا یہ حال ہے۔ زمرہ فرمائیں، میری طرف متوجہ رہیں۔ پھرتا ہے مضطرب بسرے صید بدشعار، پھرتا ہے مضطرب بسرے صید بدشعار، کرتا ہے شمر مورچوں کو بڑھ کے استوار، پھر بھی کہیں مساف میں جمتی نہیں قطار، اٹھ اٹھ کے زین سے راہ کو تکتا ہے ہر سوار۔ سمائے، بر میں سلاح لرزش تن سے کھڑکتے ہیں، دل یوں تھڑک رہے ہیں کہ گھوڑے بھڑکتے ہیں۔ ملازہ سمائیں گے، جمعیت سپاہ میں برپا ہے ابتری، سہمے ہوئے ہیں خوف سے اس فوج کے جری، کار آزما یلوں کے تنوں میں ہے تھرتھری، چھائی ہے سپا ہیبت زرغام حیدری، ہوش و حواس کھو گئے ہیں ہر دلیر کے، گویا ابھی سے فوج ہے پنجے میں۔
کہ آج شیر دلاور سے جنگ ہے، زرغام کبریا کے غضنفر سے جنگ ہے، عباس ابن فاتح خیبر سے جنگ ہے، یہ اور سے وغا نہیں حیدر سے جنگ ہے۔ جرأت کا خاتمہ ہے اسی خوش صفات پر، نقشہ کھینچے گا دیر علم کا فرات پر۔ حملے نہ روکے جائیں گے حیدر کے لال کے، تو چوتھا مسئلہ قابل توجہ ہے، مولانا فرمائیں گے حملے نہ روکے جائیں گے حیدر کے لال کے، رکھ لو ابھی سے دوست پتیغے سنبھال کے، ہے تار اس میں سب اسد ذوالجلال کے، واقف ہے کیف و کم سے جدال و قتال کے، سیاف فوج شاہ میں اس سے بڑا نہیں، اور وہ رن پڑے گا آج جو اب تک دریائے صفدری کا شناور ہے وہ جری، سیاف ذوالفقار کا دل بر ہے وہ جری، جاہو حشم میں ثانی جعفر ہے وہ جری، اور جرأت میں اپنے وقت کا حیدر ہے وہ جری۔ تصویر روب و داب میں حق کے ولی کی ہے، جرأت کی جان ہے کہ تمنا علی کی ہے۔ ہے اس طرف یہ فوج مخالف میں انتشار، اور یہاں درے خیام پا عباس نامدار، رخصت طلب ہے سرور دین سے بحال ذات، قدموں پر شہ کے رکھتے ہیں سر اپنا بار بار، سر یہ حصول عزم میں جی اپنا کھوتے ہیں، شانوں کو چوم چوم کے حضرت بھی روتے ہیں، عباس عرض کرتے ہیں یا سرور زمن دیجئے مجھے رضائے وغا، بہر ظلم نن ہے غیر اب تو حالت اطفال خستہ تن، فلتے عطش سے غش میں ہے اصغر سا گل بدن، طاقت نہ ضبط کی نہ تکلم کی تاب ہے، بچوں کی تشنگی سے جگر آب آب ہے۔ سمائے چند رخصت میں کہتے ہیں دل کو تھام کے حضرت، تھمو تھمو دوں کس طرح میں تم کو اجازت، تھمو تھمو تم ہو ہماری فوج کی زینت، تھمو تھمو زندہ ہے ہم
تمہاری بدولت تھمو تھمو تم ہو ہماری فوج کی زینت تھمو تھمو زندہ ہے ہم تمہاری بدولت تھمو تھمو کنبے سے چھٹ کے آج تباہی میں پڑ گئے مشکل ہماری بیت ہے گر تم بکھر گئے بولے یہ ہاتھ جوڑ کے عباس باوفا بولے یہ ہاتھ جوڑ کے عباس باوفا زینت تھی مجھ سے جس کی وہ لشکر کہاں رہا اب تو یہی ہے پیش نظر یا شہ خدا لے آؤں آب نہر اگر آپ دے رضا بچے صغیر پیاس میں کیوں کر بسر کریں ٹھنڈا ہو میرا دل جو یہ لب اپنے تر کریں رو کر کہا حسین نے بہتر ہے جائیے داغ فراق آپ بھی ہم کو دکھائیے دریا سے پانی لانے کی زحمت اٹھائیے مشکیزہ جا کے بالی سکینہ سے لائیے صورت غریب بہنوں کو دکھلا تو آئیے زوجات کو اور بچوں کو سمجھا تو آئیے دیکھیں حصول رخصت میں کتنے مراحل طے کرنے پڑے ہیں جناب عباس علیہ السلام پہلا مرحلہ تو خود حضرت سے رخصت لینا تھا اب دوسری رخصت بہن سے زیادہ سنائیں حکم امام دین سے علمدار گھر میں آئے رومال رکھے آنکھوں پر صدمے سے سر جھکائے زینب کے پاس آ کے سخن یہ زباں پر لائے ہو آپ کا بھی حکم تو خادم بغا تو جائے ہم سب کی تربیت دے ہو غمخوار آپ ہیں بعد حسین مالک و مختار آپ ہیں دیجے رضائے ہر کہ ماں سے سوا ہے آپ دانندے حقوق امام خدا ہے آپ رتبہ شناخت لخت دل مصطفیٰ ہے آپ اس گھر میں جائے حضرت خیر النساء ہے آپ اس گھر میں جائے حضرت خیر النساء ہے آپ دنیا میں بنت سید لالاک زندہ ہے بیٹی کے دم سے سید پاک زندہ ہے کیوں کر اجازت دیتے ہیں کیونکہ میرا خیال ہے کہ خود حضرت سے اجازت لے لینا آسان تھا لیکن گھر میں عورتوں سے اور بچوں سے خصوصاً جناب سکینہ سے رخصت لینا بڑا مشکل کام تھا بیٹی کے دم سے سید پاک زندہ ہیں وہ دے چکے ہیں رنگ کی رضا شاہ نامدار پر آپ سے بھی اذن طلب ہے یہ دل فگار ہے التجا حضور سے باعبد و انکسار کیجے مجھے فدائے شہنشاہ ذی وقار اب روئیے نہ میری جوانی کے واسطے دریا بجانے دیجیے پانی کے واسطے ہاتھوں سے دل کو تھام کے بولی وہ خطبہ پن جب دے چکے ہیں تم کو
رضا سرور زمن، پھر کیا مجال ہے جو کرے عذر کچھ بہن، وہ ہر طرح ہیں واقف اسرار ظلم نن، شاکر ہوں اس کو میں جو رضا کبریا کی ہے، مرضی امام پاک کی مرضی خدا کی ہے۔ ملازہ فرمائیں، یہ دو مرحلے طے ہوئے، تیسرا مرحلہ اس سے بھی سخت ملازہ فرمائیں۔ پایا جو اذن دختر خاتون روزگار، آئے قریب بھتیجی کے آتش میں اشک بار، دو دین میں لے کے بالی سکینہ کو ایک بار، بولے تمہاری پیاس پر صدقے یہ دل سے گار، رخصت ملی ہے اب شہ عالی صفات سے، پانی ابھی میں لاتا ہوں نہر فرات سے، رو رو کے اب نہ اور میرے دل کو تم دکھاؤ، پوتی ہو صابرہ کی نہ یوں اشک خون بہاؤ، مشکیزہ کس طرف ہے تمہارا اسے تو لاؤ، درگاہ کردگار میں ننھے سے ہاتھ اٹھاؤ، معصوم لب سے شکر الہی ادا کرو، دریا سے مشق بھر کے پھروں یہ دعا کرو۔ انام چھوٹی سی مشق دوڑ کے لائی وہ تشنا کام، بچی کو پیار کر کے بسد عز و احترام، رخصت ہوئے ہر ایک سے عباس نیک نام، گریاں جری کے ہجر میں خلد و کلا ہوئے، مشکیز رکھ کے دوست گھر سے رواں ہوئے۔ دیکھیے 3 رخصتیں ہو چکی ہیں، اس سے بھی ایک اہم مسئلہ ملاحظہ فرمائیں، ایک عجب منظر ہے، مشکیز رکھ کے دوست گھر سے رواں ہوئے، پہنچے قریب در جو علمدار نامور، دیکھا کھڑی ہے جوڑی پر زوجہ جھکائے سر، دامن قبا کا تھام کے بولی وہ نوحہ گر، صاحب سدھارتے ہیں مجھے کس پر چھوڑ کر، ہو دل کو تابے ضبط یہ وہ ماجرا نہیں، میرا تو اس جہاں میں کوئی آسرا نہیں، صاحب دیکھیں دستور سماعت فرمائیں، صاحب کسی جگہ مجھے بٹھلا کے جائیے، صورت کوئی نباہ کی بتلا کے جائیے، بچے بھی لگتے ہیں انہیں بہلا کے جائیے، دیدار غم نصیبوں کو دکھلا کے جائیے، بھائی سماعت فرمائیں، دلوں کو ہاتھ رکھے، دیدار غم نصیبوں کو
دکھلا کے جائیے محروم ہے نگاہ محبت مدار سے، ایک بار دیکھ لیجیے دونوں کو پیار سے۔ ایک بار دیکھ لیجیے دونوں کو پیار سے، رفقت کو ضبط کر کے یہ بولا علی کا لال، میرے علم میں یوں نہ کرو اپنا جی نڈھال، ہوتا ہوں میں فدائے شہنشاہ خوش خصال، بچوں کا اور تمہارا محافظ ہے ذوالجلال، حامی ہر ایک حال میں رب اولا تو ہے، ہو کوئی ساتھ یا نہ ہو سر پر خدا تو ہے۔ شکوہ مصیبتوں کا، دیکھیں سمجھا رہے ہیں تو جاتا ہوں، شکوہ مصیبتوں کا نہ غم کا گلا کرو، سقا بنا ہوں حال کا شکر خدا کرو، مجھ کو فدائے جان و دل مصطفیٰ کرو، قائم رہے حضور یہی بس دعا کرو، سایہ رہے سروں پا شہ مشرقین کا، باقی ہے پنج تن میں بس ایک دم حسین کا۔ فرمائیے 4 مصرے غور سے سماعت فرمائیں اور پھر بیت میں زوجہ کیوں کر زوجہ سے لے لیتے ہیں اجازت۔ گر آج کام آئے نہ سرور کے سامنے، نادم رہیں گے خلد میں حیدر کے سامنے، کیوں کر وطن میں جائیں گے مادر کے سامنے، تم بھی خجل رہو گی بھرے گھر کے سامنے۔ سرور کے سامنے نادم رہیں گے خلد میں حیدر کے سامنے، کیوں کر وطن میں جائیں گے مادر کے سامنے، تم بھی خجل رہو گی بھرے گھر کے سامنے۔ چھٹے مصرے میں جواب ہے، انصاف سے بتاؤ تمہیں کیا قبول ہے، بولی وہ دل ملول رنڈا پا قبول ہے۔ گر آج کام آئے نہ سرور کے سامنے، نادم رہیں گے خلد میں حیدر کے سامنے، کیوں کر وطن میں جائیں گے مادر کے سامنے، تم بھی خجل رہو گی بھرے گھر کے سامنے۔ انصاف سے بتاؤ تمہیں کیا قبول ہے، بولی وہ دل ملول صدا پا قبول ہے۔
سماعت فرمائے رخصت میں. یہ سن کے شاد ہو گئے عباس ذی وقار، فرمایا مرحبا یہی نیکوں کا ہے شعار، بخشے گا اس کا اجر تمہیں رب کردگار. لو الوداع ہو کہ رہنا عدم کے ہیں. یہ وصیتیں ہیں کچھ مجھے فرمائے بس دو بند رخصت میں اور ہے. اب ہم سے ہاتھ اٹھاؤ کہ رہنا عدم کے ہیں، میرے علم میں بال نہ بکھرا کے روئیو، میرے علم میں بال نہ بکھرا کے روئیو، آنکھوں سے سیل عرش نہ برسا کے روئیو، چادر اگر چھنے تو نہ گھبرا کے روئیو، چادر اگر چھنے تو نہ گھبرا کے روئیو، بلوائے فوج شر میں نہ چلا کے روئیو، بلوائے فوج شر میں نہ چلا کے روئیو. بیت سماعت فرمائیں کی وجہ بھاوت حسین سے شہ صبر و رضا کی ہو، اس کا رہے لحاظ بہو مرتضی کی ہو. سماعت فرمائیں رخصت میں تب چلتے ہوئے بالکل رخصت ہوتے ہوئے یہاں پہ بات فرماتے ہیں. صد شکر تم نے دل سے میرا مدعا سنا، صد شکر تم نے دل سے میرا مدعا سنا، درپیش ہے جو امر بسط اعتنا سنا، سہنا جو میرے بعد ہے وہ ماجرا سنا، اچھا معاف کیجیے میرا کہاں سنا. اچھا معاف کیجیے میرا کہاں سنا، ساتھ یہ ہے سرنوشت میں، اب روز حشر تم سے ملیں گے بہشت میں. ہو کر ودا زوجہ سے با چشم اشبار، نکلے محل سرا سے علمدار نامدار، آئے ادب سے پیش امام فلک وقار، کی عرض اب فرات پہ جاتا ہے جانثار، ہے آرزو کہ جلد رواں خاکسار ہو، گر حکم دیں حضور تو خادم سوار ہو. گر حکم دیں حضور تو خادم سوار ہو. فرمایا شاہ نے اے میرے غمخوار الوداع، اے یادگار حیدر کرار، الوداع اے صفت مصطفیٰ کے مددگار، الوداع اے لشکر خدا کے علمدار، الوداع. فوجیں بھگا کے نہر پہ جانا نصیب ہو، پانی تمہیں فرات سے لانا نصیب ہو.
ہی اذن بادشاہ آسماں جناب، اب مجھے فرمائیں مرثیہ کندہ، باتے ہی اذن بادشاہ آسماں جناب، تسلیم آخری کو جھکا ابن بوتراب، حاضر تھا دیر سے جو سمندے گراں رکاب، ملکب پر ابن راکب دلدل چہا شتاب۔ یہ لفظ شتاب سے میں نے کام لیا ہے آگے تک، ملکب پر ابن راکب دلدل چہا شتاب، میدان پکی نظر علوی آن بان سے، سینے سڑک پر جم گئے حیدر کی شان سے۔ لیتے ہی بات ملاحظہ فرمائیں، تفصیل ملاحظہ فرمائیں، لیتے ہی بات اشہب سلسل شیم بہا، لیتے ہی بات اشہب سلسل شیم بہا، ساحل کی سمت مرکب دریا قدم بہا۔ شیم بہا، ساحل کی سمت مرکب دریا قدم بڑھا، فکر حصول آب میں ابر کرم بہا۔ اسی چوتھے مصرے سے بیٹھتی ہے، سیدھا سوئے فرات خضر عجم بہا، پل بھر بھی دیر کی نہ گوارا، دلیر نے رستہ لیا یہیں سے ترائی کا شیر۔ حضور ملاحظہ فرمائے بان جس شان سے جناب عباس میدان میں تشریف لا رہے ہیں اس کی ایک منظر کشی کی ہے، اور پھر علم اور مشق دونوں کی تشبیہ ملاحظہ فرمائے بیت میں، اللہ رے شان و شوکت عباس سب شکن، اللہ دی شان و شوکت عباس سب شکن، وہ دبدبا، وہ روب، وہ سطوت، وہ بات بن، رایت وہ ہاتھ میں جو عطائے شہ زمان، وہ ہاتھ میں جو عطائے شہ زمان، اور کاندھے پر مشق امانت اطفال خستہ تن،
بھائی دونوں کی تصویر چھڑے میں سے ملاحظہ فرمائیں. کاندھے پر مشت امانت اطفال خستہ تن رفتہ ہو انبیاء کو نہ کیوں سرفروش پر طوبا ہے ایک ہاتھ میں کوثر ہے تو عباس سب شکن وہ دبدبا وہ روب وہ سطوت وہ باپن رایت وہ ہاتھ میں جو عطائے شہ زمن کاندھے پر مشت امانت اطفال خستہ تن رفتہ ہو انبیاء کو نہ کیوں سرفروش پر طوبا ہے ایک ہاتھ میں کوثر ہے تو ضرور ملاحظہ فرمائیں. سراپا شروع ہوتا ہے, ملاحظہ فرمائیں. ایک متعلق ہے صلوات. ایک دھوم ہے کہ اس مہ انور کو دیکھیے, ملاحظہ فرمائیں گے. ایک دھوم ہے کہ اس مہ انور کو دیکھیے, نور نگاہ فاتح خیبر کو دیکھیے. دیکھا نہ ہو علی کو تو صفدر کو دیکھیے. دیکھا نہ ہو علی کو تو صفدر کو دیکھیے. شان جلال بیغم داور کو دیکھیے. ربائی سماعت فرمائے. سہولت میں دبدبے میں نشانی علی کی ہے, حسن شباب ہے کہ جوانی علی کی ہے. چار بند ہیں سراپا میں. اس میں یہ التزام ہے کہ چاروں بند ایک ہی ردیف و قافیے میں ہوں. پہلا التزام. دوسرا یہ کہ ایک ایک مصرے میں ایک ایک چیز کی تعریف ہوگا. ایک مصرے میں ایک چیز کی, پھر اس کے بعد دوسرے مصرے میں دوسری چیز کی. دو. اور تیسرا التزام یہ ہے کہ ہر چیز کی تصویر جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. قامت ہے یا کہ سرو خیابان مرتضی, قامت ہے یا کہ سرو خیابان مرتضی, روشن جبیں ہے نیر تابان مرتضی, اب روح ہے یا کہ مطلع دیوان مرتضی. اب روح ہے یا کہ مطلع دیوان مرتضی, آنکھیں ہیں عین
چشمہ فیضان مرتضی. عارض نہیں ہے ورد ولی یہ سمد ہے یہ گلزار حیدری کے گلے سرسبد ہیں یہ. بولے فرمائے اب دندا ہے سل کے گوہر غلطان مرتضی. دندا ہے سل کے گوہر دندا ہے سل کے گوہر غلطان مرتضی. یاقوت لب ہے لعل بدخشان مرتضی. چاہے زقن ہے چاہے زنخدان مرتضی. شمع گلو ہے نیر تابان مرتضی. شمع گلو ہے نیر تابان مرتضی. اسی چوتھے مصرے سے بہتی ہے ملاحظہ ہو جہاں جہاں حضرات تشریف رکھتے ہیں. طلعت سے اس کی روح قمر داغ داغ ہے روشن اسی سے قصر وفا کا چراغ. سمائیں گے حضور ملا ہے بن سینہ ملا سمائیں گے توجہ سے. سینہ سرور سینہ تابان مرتضی. سینہ سرور سینہ تابان مرتضی. سینے میں دل جو تابع فرمان سرور سینہ تابان مرتضی. سینے میں دل جو تابع فرمان مرتضی. اور دل میں امنگ حاصل ارمان. سینے میں دل جو تابع فرمان مرتضی. دل میں امنگ حاصل ارمان مرتضی. سر کا قدم ہے جلوہ نما شان مرتضی. وہی نظر وہی ہاتھوں میں جس وہی پنجا وہی کلائی وہی دست رس وہی. چوتھے مصرے میں گریز فرمایا. اب میں علم کی تعریف پڑھانا چاہتا ہوں. سراپاہی سے بس علم کی تعریف شروع کر دی. زلف وفا ہے
ملاحظہ فرمائیں گے زلف رسا ہے سنبل بستان مرتضی، زلف رسا ہے سنبل بستان مرتضی، بازو ہے دونوں بازو ذیشان مرتضی، دست کرم ہے مظہر احسان مرتضی، رایت ہے یا کہ سر پہ دامان، رایت ہے یا کہ سر پہ ہے دامان مرتضی۔ حضور بیت سماعت فرمائیں، خود حضرت کی تسبیح اور علم کی تسبیح دونوں کی تسبیح میں فرمائیں، سایہ فگن ہے رحمت رب حق نیوش پر، دیکھو لوائے حمد ہے حیدر کی تو، ملاحظہ فرمائیں، آؤ جے علم پا، علم کی تاریخ میں 3 بند ملاحظہ فرمائیں، یہ نعرہ صلوات پڑھیں، آؤ جے علم پا عالم بالا نثار ہے، آؤ جے علم پا عالم بالا نثار ہے، تابانیوں پا عقد ثریا نثار ہے، پرچم کے خم پا گیسو ہارا نثار ہے، پنجے پا سطوت ید بیغا، ہے دست ہمایوں سرشت میں، خورشید کربلا میں ضیا ہے مہینہ، دو بنا اور ہیں علم کی تاریخ میں، یہ وہ علم ہے، ملاحظہ، یہ وہ علم ہے جس پہ مختص بنائے دین، یہ وہ علم ہے جس پہ مختص بنائے دین، پاتا ہے وہ جو سرحد عصمت کے ہو قریب، بنائے دین پاتا ہے وہ جو سرحد عصمت کے ہو قریب، عاقب امین معتمد رب عالمین، حامل ہے اس کے آج جو عباس مہجبی، خواہش تھی مرتضیٰ کی سفارش بہن کی تھی، شبیر کی عطا تھی رضا ظلم نمکی،
حکمت ہمارا سلام حکمت ہمارا سلام ملاحظہ فرمائیں یہ علم کی تاریخ میں آخری دم ایک مصرے کے بعد دوسرے مصرے کی طرف سے ملاحظہ فرماتے جائیں گے اور چوتھے مصرے کے بعد پھر بیت ملاحظہ فرمائیں. جب دست کارزار میں آتا ہے یہ علم ملاحظہ فرمائیں گے. جب دست کارزار میں آتا ہے یہ علم فتح مبین کی دھات بٹھاتا ہے یہ علم اشجار جو سب میں ہو وہ اٹھاتا ہے یہ علم جس کو رجل کہیں وہی پاتا. کی دھات بٹھاتا ہے یہ علم اشجار جو سب میں ہو وہ اٹھاتا ہے یہ علم جس کو رجل کہیں وہی پاتا ہے یہ علم. سماعت فرمائے. عباس نامدار سا جرار چاہیے ایسے علم کو ایسا علم. جرار چاہیے ایسے علم کو ایسا علمدار چاہیے. فرمائے. آتا ہے باغ اٹھائے علمدار فوج شاہ ہے ساتھ ساتھ دبدبے زیغم الہ فتح و ظفر کی ہے یہ صدا روبرو نگاہ اٹھ اٹھ کے چومتی ہے رکابوں کو گرد اٹھ اٹھ کے چومتی ہے رکابوں کو گرد عالم سرور کا فرس خوش عناپ ہے سم ہے زمین پا اور مزاجات یہ آخری بار میں زیادہ فرمائے گھوڑے کی تاریخ میں. نعرہ تلوات میں وہ رام بات صفدر گردوں جناب کی ملاحظہ فرمائیں. وہ رام بات صفدر گردوں جناب کی تصویر
ذوالجناح کا ہے بوتراب کی، اللہ خوشتگی فرس لاجواب کی، تازی کے سم ہے آنکھوں پر راہ ثواب کی، تازی کے سم ہے آنکھوں پر راہ ثواب کی۔ زبیر سما سمائے غل ہے بساط عرض بھی گردوں سے کم نہیں، تارے چمک رہے ہیں نقوش قدم نہیں۔ گلالہ فرمائے یہ اور سما فرمائے گھوڑے کی تعریف میں، غرے کا نور، غرے کا نور ماہ درخشاں سے کم نہیں، گلالہ فرمائیں گے غرے کا نور ماہ درخشاں سے کم نہیں، قطرے جبین کے اختر تاباں سے کم نہیں، حسن عیال سنبل پیشاں سے کم نہیں، دی کی بساط تخت سلیمان، دی کی بساط تخت سلیمان سے کم نہیں۔ بیت سماعت میں صدقے رسائیوں کے فدا اقتدار کے ملک بقا ہے زیر نگی شہسوار کے، نہیں 50 منٹ نہیں ہوا، 2 گھنٹے ہو گئے مجھے۔ جناب صلاح پہنچا بسٹ سکو جو میدان شیر نر، ملاحظہ فرمائیں گے مسیح کا رخ مڑتا ہے، میں دوسری طرف جا رہا ہوں، وہ گریز ملاحظہ فرمائیں، پہنچا بسٹ سکو جو میدان شیر نر، گردن اٹھا کے غور سے کی فوج پر نظر، دیکھا جو زور و شور سپاہ زبوں سیر، غیظ آ گیا بسان ید اللہ نامور۔ چھٹا مصرع قابل توجہ ہے، حضور ملاحظہ فرمائیں گے چھٹا مصرع، غیظ آ گیا بسان ید اللہ نامور، بلہم مزاج دل بر خیبر شکن ہوا، سوکھے لبوں پا بحر رجب موج زن۔ میرا یہ تھا کہ ابن سہیلا فتح ہوں میں، ملاحظہ فرمائیں گے دیکھا، میرا یہ تھا کہ ابن سہیلا فتح ہوں میں، لا غیب مدعا دل مرتضی ہوں میں، دستے قوی دل بر دستے خدا ہوں میں، ذرغا میں بے سے اسد کبریا ہوں میں، بے سماعت فرمائے، پالا ہے شیر حق میں جسے وہ دلیر ہوں، بے شام
نجف ہے کہ حیدر حق سے ہمیں ملی ہے، ملاحظہ فرمائیں گے، حق سے ہمیں ملی ہے دلیری و صفدری، حق سے ہمیں ملی ہے دلیری و صفدری، سیکھے علی سے ہم نے رموز سپہکری، علی سے ہم نے رموز سپہکری، ہم ہیں جہاں میں مظہر اجلال تاوری، للہ ہمارے ڈر سے ہے خورشید خاوری۔ توفے میں سے تو ثبوت میں نے بیت میں دیا ہے، للہ ہمارے ڈر سے ہے خورشید خاوری، معلوم ہے یہ دہر میں ہر شیخ و صاحب کو مغرب سے کھینچ لائے۔ دو بنا سماج فرمائے رجز میں رقاصی ملاحظہ فرمائیں، اور چوتھے میں سر قافیہ ملاحظہ فرمائیے گا۔ جھنڈے عرب میں اپنی شجاعت کے ہیں گڑے، جھنڈے عرب میں اپنی شجاعت کے ہیں گڑے، باندھی ہتھیار معرکے میں جس جگہ لڑے، الٹے جو آستی تو قیامت کا رن پڑے، اور چاہیں تو گھاٹ کو ابھی لے لیں۔ اسی چوتھے مشن سے بیت ہے، چاہے تو گھاٹ کو ابھی لے لیں، کھڑے کھڑے اکھڑے جہاد سے وہ ہمارے قدم نہیں، اور دریا اگر نہ چھین عباس آخری بندے جب کا ہٹ جاؤ، مصروں کو تیور میں فرمائیں گے، ہٹ جاؤ ہم کو نہر پر جانے کی چاہ ہے، ہٹ جاؤ ہم کو نہر پر جانے کی چاہ ہے، مد نظر سقایت اطفال شاہ ہے، کیا غم اگر سپاہ گراں سد راہ ہے، بیر العلم کا معرکہ پیش نگاہ ہے۔ بیر العلم کا معرکہ پیش نگاہ ہے، خوف اپنی جان کا کبھی کرتے نہیں ہے ہم، اور دریا ہو آگ کا بھی تو ڈرتے
सलात पढ़ने बस चंद बंद लड़ाई में समाप्त में 5 इच्छा बन और उसका फिर मसाया करना है। इससे क्या मैं भी वो थक गया हूँ, आप हजार भी फंसा हो रहे हैं। सुनकर रजत लरजने लगे खानमा खराब, नामावरान फौज हटे खा के पेटो ताप। बारिश हुई जो तीरों की लश्कर से बेहिसाब, गाजी ने भी नयाम से ली तेग बरताब। जब भाई समाज फरमाए आगे बढ़े जो दामन रायत लपेट के, जिब्रील कांपने लगे सर पर समेट के। निकली जो म्यान छोड़ के शमशीर बरक़ा, जाहिर हुआ कि अब से बिजली हुई जुदा। कांदी कभी जमीन पा गई गहसुए समा, जो उसकी देख कर ये मलायक ने दी सदा। अब खैरियत नहीं सिपहे बदशआर की, बल्कि गज़ब यही है कसम ज़ुल्फ़कार की। जरा काफी मुलाजा फरमाएं इस बम के। बारिश हुई, मुलाजा फरमाएंगे, बारिश हुई सरों की सरासर, इधर चली। बारिश हुई सरों की सरासर, इधर चली। रेती पर लौटने लगे खुद सर, इधर चली। लौटने लगे खुद सर, जिधर चली। और नदी लहू की बह गई अक्सर, जिधर चली। और सर सर चली गज़ब की वो सर सर जिधर। नजरों में फिर गई। तो मेरा फरमाए बंदे बस सिर्फ अल्फाज की तरफ तवज्जो फरमाएं। मेरा फरमाएंगे एक बार नारे सलात में। बस 5 इच्छा बना करूंगा लड़ाई में। फिर भिर हुआ सिपाहियों का दल, जिधर चली। काशी में फरमाएंगे फिर भिर हुआ सिपाहियों का दल, जिधर चली। बरसा लहू जमीन पर मुसलसल, जिधर चली। ये दूसरा याद रखिएगा, ये बरसा लहू जमीन पर मुसलसल, इसी से काम लिया है पूरे बंद में। बरसा लहू जमीन पर मुसलसल, जिधर चली। और दम भर में खून से भर गए जल थल, दम भर में खून से भर गए जल थल, जिधर चली। और रंग की जमीन हो गई दल दल।
چلی برسا لہو زمین پر مسلسل، جدھر چلی دم بھر میں خون سے بھر گئے جل تھل، جدھر چلی رن کی زمین ہو گئی تل تل، جدھر چلی ویسی چوتھے مصرے سے بیٹھتی ہے میری طرف متوجہ رہیں گے۔ رن کی زمین ہو گئی دل دل، جدھر چلی نہریں رواں تھی خون کی، یہ مقتل کا حال تھا، دستے بغا میں پاؤں بھی رکھنا۔ ہوتا تھا حملہ ور جو غزن فر ادھر ادھر، فرمائیں گے ہوتا تھا حملہ ور جو غزن فر ادھر ادھر، ڈر ڈر کے بھاگتے تھے ستمگر، حسام کے گل تھا کہ آگ لگ گئی جنگل میں فرمائے۔ دیکھیے حضرت تلوار سے تو جہاد کرتے ہی تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی دوسرا جہاد ہو رہا تھا، اسے ملازہ فرمائیں۔ اللہ دی جلالت عباس حق سیال، ملازہ فرمائیں گے، میری طرف متوجہ رہیں گے بالکل۔ اللہ دی جلالت عباس حق سیال تصویر خیز حیدر صفدر تھے، سر بسر کار آزمایلوں کے لہو ہوتے تھے جگر، اور تیرے نگہ کی تاب نہ لاتے تھے بدگوہر۔ تیرے نگہ کی تاب نہ لاتے تھے بدگوہر۔ اسی چوتھے مصرے کی وضاحت ہے، بیت ملازہ فرمائیں۔ تیرے نگہ کی تاب نہ لاتے تھے بدگوہر، سہما ڈرا کھٹک گیا جی سے گزر گیا، جس کو دکھائی دہل کر۔
ملاحظہ فرمائیں. مارا کمر کا ہاتھ کسی نابکار کو، ملاحظہ فرمائیں گے، مارا کمر کا ہاتھ کسی نابکار کو پٹکا اٹھا کے دین سے کسی بدسہار کو پڑھ کر دبا لیا کسی نامی سوار کو. پڑھ کر دبا لیا کسی نامی سوار کو جیسے چھپک کے شیر دبا کے شکار کو میں سماعت فرمائیں. ٹوکا جسے وہ رہ گیا دم توڑ توڑ کے، ٹوکا جسے وہ رہ گیا دم توڑ توڑ کے، سنار ہو گیا جسے چھوڑا قتال کو گرما دیا کبھی، ہنگامہ قتال کو گرما دیا کبھی، سختی کارزار کو نرما دیا کبھی. قتال کو گرما دیا کبھی، سختی کارزار کو نرما دیا کبھی، قلب سپاہ شام کو برما دیا کبھی. شام کو برما دیا کبھی، جوش بغا میں رحم بھی فرما. ملک تھے دیکھ کے جوہر نمائی کو، قابو میں ہر طرح سے لیے تھے لڑائی کو. ہنگامہ قتال کو گرما دیا کبھی، سختی کارزار کو نرما دیا کبھی، قلب سپاہ شام کو برما دیا کبھی، جوش بغا میں رحم بھی فرما دیا کبھی.
میرا سمائے اور سینا گئے سپاہ کو بکھرا دیا کبھی. اس بند کے چوتھے مصرے کے لیے یہ سب انتظام ہو رہا ہے پہلے بند سے. سینا گئے سپاہ کو بکھرا دیا کبھی, زلف عروس حرب کو سلجھا دیا کبھی. بکھرا دیا کبھی زلف عروس حرب کو سلجھا دیا کبھی, جوہر علی کے ہاتھ کا دیا کبھی, طوفے کے در سے فوج کو نزدیک تھا کہ دورے مارا بادل ملا فرمائیں گے بندی. چوتھا مسئلہ قابل توجہ. بادل سپاہ شام کا بڑھ کر گھٹا دیا, بادل سپاہ شام کا بڑھ کر گھٹا دیا, ہوش و ہوا سے لشکر خود سر ہو دیا, سب تم طراق فوج فسونگر مٹا دیا, لشکر کے حسن کو در خیر. روم و شام کا بیٹے نے پاس رکھ لیا بابا کے نام. زیادہ فرمائے بند دیکھو تو نارے سلوات نارے سلوات زیادہ فرمائے بس 2 بند یا 3 بند اور کروں گا اور کے بعد چند بند میں صاحب ملاحظہ فرمائے میری طرف متوجہ رہیں گے. اور دب دب کے مورچوں میں سیاہکار چھپ گئے, دب کے مورچوں میں سیاہکار چھپ گئے, جانے چرا کے فوج کے جلال چھپ گئے, لاشوں کی آڑ لے کے نمودار
شہکار چھپ گئے جانے چرا کے فوج کے جرار چھپ گئے لاشوں کی آڑ لے کے نمودار چھپ گئے جس جگہ تھی ایک کی وہاں چار چھپے پر مفل نہیں جائے پناہ ناریوں کو جز ثقل نہیں پٹ پٹ گیا لئیموں سے مقتل جدھر بڑھے بولے فرمائیں اب میں اپنے مقصد پا رہا ہوں گیا لئیموں سے مقتل جدھر بڑھے ہٹ ہٹ گیا دہل کے ہر ایک یل جدھر بڑھے اب گھٹ گھٹ گیا سپاہ کا بادل جدھر بڑھے اب کٹ کٹ گیا درندوں کا جنگل جدھر بڑھے جدھر بڑھے باقی رہا نشان نہ کسی بدصفات کا اور دم بھر میں صاف ہو گیا رفتہ جس سستا تول کے جرار آ گیا گویا اتاب حضرت قہار آ گیا جب زیر تیر لشکر غدار آ گیا ساحل پا شیر حیدر کرار آ گیا دل مسترد تھا حال شہے خوش صفات پر آنسو ٹپک پڑے جو نظر کی فراق پر کھائی ہوائے سر تو کانپا بدن تمام یاد آ گئے حسین کے اطفال تشنکان دل سے کہا نہ کیجیے یہاں دیر تک مقام مشکیزہ بھر کے چلیے بعجلت سوے خیام تاخیر ہوگی شاہ صغیران شاہ پر بچے تڑپتے ہوں گے ترے خیمہ گاہ پر بس صرف 9 یا 10 بن کے زحمت اور دوں گا یہ کہہ کے ایر گھوڑے کو دی مثل بوترات پہنچا لبے فرات پا ہے دل کا آفتاب دریا سے مشق بھر کے رکھی دوست پر شتاب پھیری مان لگا میں سمندے گڑا رکاب عازم سوے خیام شہے انسو جا ہوئے مشکیزہ بھر کے نہر سے فوراً رواں ہوئے پلٹا جو نہر سے پسرے بیغم الہ ساحل پا فوج ظلم ہوئی آ کے سد راہ لے کر سنانے ٹوٹ پڑی شام کی سپاہ برساتے تھے
خدن ہر ایک سب سے کینہ خواہ. تصور کر کے سنیے. تھا شور ہر طرف سپہ اہل شام میں پانی نہ جانے پائے خیام امام میں. اللہ رے عزم و ہمت عباس پرجگر اس بحر ظلم میں بھی نہ مطلق تھا دل کو ڈر. جھپتے کبھی ادھر کبھی حملہ کیا ادھر ڈھونڈی کبھی خیام حسینی کی رہگزر. انبوہ شر ہٹا کے یسار و یمین سے تکتے تھے خیمہ گاہ کو اٹھ اٹھ کے زین سے. اس حال میں اڑاتے ہوئے اسب تیز دم تھا ملتفت خیام کی جانب وزی حشم. دوش یمی پہ آ کے لگی ضربت ستم. دیکھا ادھر تو بازو چپ بھی ہوا قلم. تصور کر کے سنیے پہ. دیکھا ادھر تو بازو چپ بھی ہوا قلم. پرواہ نہ کی کٹے ہوئے ہاتھوں کی شیر نے دانتوں سے مشک تھام لی جھک کر بازو کٹے تو اور کیا تیز راہوار. ناگہ خدنگ ظلم ہوا مشک کے بھی پار. کھایا جو گل فلق مبارک ہوا فگار. پیورا گئے جناب علمدار نامدار. بھر کر ایک آہ سر بس یاس گر پڑے. پانی بہا جو مشق سے عباس گر پڑے. گرتے ہی دی صدا شہ والا اب آئیے. خادم گرا سمند سے آقا اب آئیے. وقت مدد ہے فخر مسیحا اب آئیے. بالی پر اس غلام کی مولا اب آئیے. بنتے رسول و حیدر و شبر بھی آئے ہیں. جلد آئیے جنا سے پیمبر بھی آئے ہیں. جس دم سنی یہ بھائی کی آواز دردناک غم سے جگر ہوا شہ والا کا چاک چاک. مقتل کو دوڑے سبت پیمبر اڑاتے خاک رکھے تھے دوش اکبر محروپا دست پاک. رکھے تھے دوش اکبر محروپا دست پاک. فرماتے تھے کہ قلب و جگر پاس پاس ہے. اے لال کس طرف میرے بھائی کی پاس ہے. اکبر نے کی یہ عرض کہ یا شاہ انس جا وہ سامنے تڑپتے ہیں عباس حق نشاں. بازو جدا ہے جسم سے
کے لاش کی طرف دیکھا کہ نظر میں ہے ید اللہ کا خلف، پیکان غم سے قلب مبارک ہوا ہدف، آ کر سرہانے بیٹھ گئے شاہدی شرف، بے تاب درد ہجر سے ہونے لگے حسین، سر لے کے اپنی گود میں رونے لگے حسین۔ اٹھو اٹھو اے یادگار حیدر صفدر، اٹھو اٹھو اے زینت سپاہ پیمبر، اٹھو اٹھو اے بے کسوں کے مونس و یاور، اٹھو اٹھو تم باعث تسلی قلب نزار ہو، بولو تو کچھ کہ میرے جگر کو قرار ہو۔ دیکھیے اب تک جناب عباس نے آنکھیں نہیں کھولی، لیکن اب ایک ایسا کلمہ فرماتے ہیں جسے سن کے جناب عباس یکبارگی آنکھیں کھول لیتے ہیں۔ یہ کس طرح کی نیند ہے اے شیر حق کے لال، بہنوں کی ہے نہ فکر، بہنوں کی فکر ہے نہ بھتیجی کا ہے خیال، خالی کٹورا ہاتھ میں لے کر رسد ملال کب سے کھڑی ہے خیمے کے در پر وہ خود سال، آنسو بہا رہی ہے تمہاری جدائی میں، اٹھو کہ آ نہ جائے سکینہ ترائی میں۔ اٹھو کہ آ نہ جائے سکینہ ترائی میں، نام سکینہ سن کے لگا کاپنے بدن، بولے یہ آنکھیں کھول کے ابا سے خستہ تن، بالی پر آپ آ گئے اب کچھ نہیں محن، رخصت غلام ہوتا ہے یا سرور زمن، جز اس قلف کے اور کوئی دل پر غم نہیں، نلغے میں دشمنوں کے حیا اور ہم نہیں۔ صدمہ ایک اور دل پر ہے، صدمہ ایک اور دل پر ہے، یا ابن ابو طراب سیلاب ہو سکی نہ سکینہ جگر کباب، پوچھے اگر وہ مجھ کو تو دیجیے گا یہ جواب، بیٹی تیرے چچا کو ہے تجھ سے بہت حجاب، بیٹی تیرے چچا کو ہے تجھ سے بہت حجاب، واہ حسرتا کہ پیاس نہ تیری بجھا سکا، سکا تیرا خیام میں پانی نہ لا سکا۔ بس ایک بنا اور سنیے، بس صرف ایک بنا۔ یہ کہتے کہتے سرد ہوئے دست و پا تمام، من کا ڈھلا بگڑنے لگا بیس کا نظام، حسرت بھری نگاہ سے دیکھا سوئے امام، بند آنکھیں کر لی پیاری بھتیجی کا لیکن
سکینہ منہ سے کہا اور مر گئے۔ حسان اب زباں کو نہیں طاقت مقال، سرتے بکا سے غیر ہے اہل عزا کا حال۔ کیا خوب لکھی مدح علمدار ذی کمال، مثل انیس خدمت آقا میں کر سوال۔ جاری زبان پر نہ کوئی اور حرف ہو، مداحِ علی میں میری عمر صرف ہو۔ یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ۔